بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے اور عافیت اور خیریت کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں اس رمضان کو بہترین طریقے سے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کل بہت ہی اہم موضوعات ہم نے پڑھے اور اللہ کرے کہ یہ چیزیں ہمارے اندر ہمارے ساتھ ہم اس کو اپنی زندگی کے اصولوں میں شامل کر رہے ہیں، جس میں پہلے تو ہم نے سورۃ الفرقان میں عباد الرحمن کی خصوصیات پڑھی تھی کہ رحمان کے جو خاص بندے ہیں وہ کون ہیں، ان کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں، اور پھر یہ کہ جو دو دعائیں ہیں وہ بہت اہم ہیں، ان کو ہم اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اور اس کے علاوہ عاجزی ہے، انکساری ہے چلنے میں بھی، اور جو بھی ٹیکل ہم نے معاملات کرنے ہیں اس میں بھی ایک عاجزی اور ایک نرمی اللہ کے بندوں میں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد پھر اس میں یہ تھا کہ لغو سے اعراض کرتے ہیں، ہر وہ بات جس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور پھر اپنے جو پیسے کے معاملات ہیں، کہاں خرچ کرنا ہے، کس پہ کتنا کرنا ہے، اس پہ ان کی نظر ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ اب ہے تو ہم جہاں مرضی خرچ کر دیں، نہیں، اس میں بھی سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے۔ اس کے علاوہ جھوٹ پہ وہ گواہی نہیں دیتے، اور اللہ تعالیٰ کی آیات پہ گونگے بہرے بن کر نہیں گرتے۔ کیا کرتے ہیں؟ اس کی سمجھ حاصل کرتے ہیں، ان کا علم حاصل کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جنات ہیں، اور وہاں پر وہ اس کے وارث بنا دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر وہی ہم نے اللہ پہ توکل کرنا، اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ ہم نے دیکھا کہ جو ہم نے نبیوں کے حالات پڑھے، اور وہ سامنے کچھ ان کے ایسی چیز نہیں تھی کہ جس سے وہ کوئی امید ہوتی ان کے بچنے کی، اور لیکن ان اللہ پر جو ان کا بھروسہ تھا، اس چیز نے ان کو اپنے اپنے جو بھی ان کو چیلنجز درپیش آئے اس میں سے ان کو نکالنے میں، وہ ایک اللہ کا جو بھروسہ تھا، پہلے انہوں نے اپنی کوششیں اور محنت کی، اور اس کے بعد پھر اللہ کے سپورٹ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کامیاب کیا۔ سلیمان علیہ السلام جو ہم نے پڑھا واقعہ، اس میں سیکھنے کی بہت چیزیں، بہت زیادہ۔ ایک تو یہ کہ ام، حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹے تھے داؤد علیہ السلام کے نا، تو داؤد علیہ السلام بھی نبی تھے، بہت نیک بندے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ معجزات دیے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ میں اللہ نے لوہے کو نرم کر دیا تھا، بغیر کسی اوزار کے، بغیر کسی محنت کے وہ اس کو فولڈ کر لیتے تھے جیسے بھی چاہیں۔ اور پھر کیا کہتے ہیں کہ ہمیں تو اللہ نے جو فضل دیا ہوا تھا اس کا احساس تھا انہیں۔ اب وہ چیزیں جب انہوں نے اس کا اتنا احساس کیا کہ پھر وہ دعا میں آئی، اور ہم دیکھتے سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں ہم بار بار پڑھ رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی سی بات پہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اب اتنے بڑے بادشاہ ہیں، اتنے ان کے لشکر ہیں، لیکن جب انہوں نے چیونٹی جو سب سے چھوٹی شاید لشکر کا ایک حصہ تھی اس کی بات سنی، تو اس پہ شکر ادا کرنے لگ گئے نا۔ تو چھوٹی چھوٹی نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اس کے باوجود بھی جب دعا کر رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللہ، کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے دیں اس بات کی، مجھے سکھا دیں، مجھے زیادہ کر دیں کس بات پہ؟ کہ میں تیرا شکر ادا کروں۔ تو اور جو کن نعمتوں پہ؟ جو مجھ پہ اور میرے والدین پر کی گئی ہیں نا۔ تو کیا پتہ چل رہا ہے کہ ان کا بہت زیادہ احساس تھا انہیں نعمتوں کا، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور میرے والدین پر بہت نعمتیں، بہت زیادہ ہمیں نعمتیں دی ہوئی ہیں۔ تو ان نعمتوں پہ شکر، اور شکر کا ایک طریقہ پھر ہم نے کیا سمجھا کہ صرف زبان سے ہی اللہ کا شکر نہیں، زبان سے بھی کہنا بہت ضروری ہے، الحمدللہ فوراً کہیں، اور اس پر پھر خوش ہونا۔ یہ شکر آپ کو خوش ہونا سکھا رہا ہوتا ہے اصل میں۔ اور اس کے بعد پھر کیا کہ ان نعمتوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ان نعمتوں سے اللہ تعالیٰ کے جو خوشی کے کام ہے ان پہ خرچ کرنا، اور پھر ان کاموں پہ خرچ کرنا جو انسانوں کے فائدے کے لیے ہیں۔ تو انسانوں کی فلاح و بہبود پہ خرچ کرنا، اللہ کی ناراضگی کے کاموں پہ خرچ نہیں کرتے تھے۔ وَأَنْ عَامَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ،
اور پھر یہ کہ مجھے وہ توفیق دے کہ میں ایسا نیک عمل کر لوں کہ جس سے آپ راضی ہو جائے نا. حالانکہ وہ دیکھیں نبی تھے اور نبی سے زیادہ کوئی نیک نہیں ہوتا، لیکن یہی شکر کا نتیجہ ہے کہ پھر انہی چیزوں کو اور مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ان میں برکت مجھے عطا کرتے جائیں، میں اور نیکی کے کام کروں اور آگے بڑھوں. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور ہم مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے. تو یہ ایک عاجزی ان کے اندر بہت زیادہ تھی، انکساری بہت تھی. یہ نہیں کہا کہ ہاں میں بہت نیک ہوں اس لیے اللہ نے مجھے اتنا مجھ پہ فضل کیا، نہیں، بلکہ پہچان گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ نعمتیں کس لیے دے رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں شکر کرتا ہوں یا میں ناشکری کرتا ہوں. تو نعمتوں کا مقصد اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں نعمت دے دی ہے، چاہے مال ہے، اولاد ہے، علم ہے، جو بھی نعمت ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اب ہم شکر کریں گے یا ناشکری کریں گے. ان نعمتوں کو پا کے اللہ کے اور قریب ہو جائیں گے، اللہ کے عاجز بندے بن جائیں گے. وہی چیزیں ہماری عاجزی میں اضافہ کر دیں کہ اصل تو اللہ نے ہمیں یہ کرم ہم پہ کر دیا، ہماری ذات اس قابل نہیں تھی کہ ہمیں اتنا کچھ دیا جاتا. تو وہ جو ایک عاجزی تھی ان کے اندر، اور پھر ان کو مزید بھی مانگتے تھے، مزید اس پہ کہ شکر کی اور توفیق ہو جائے، نیکی کے کاموں کی اور توفیق ہو جائے. اور جو ہم نے یہ سیکھا کہ انہوں نے سنی سنائی بات پر یقین نہیں کیا، جو 2 دن سے اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ باتوں کو کی تصدیق کرو، پوچھو، اصل معاملے تک پہنچنے کی کوشش کرو، ایسے ہی نہیں سن کے اور آگے بات کر دی. تو وہ حالانکہ اپنے لشکر کا نمائندہ تھا، لیکن انہوں نے کہا میں اس کی تحقیق کروں گا. اور پھر جو ہم نے ایک وہ ملکہ سبا کا کیریکٹر پڑھا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حق کو پہچان کر اس نے پھر ضد نہیں کہ حق جب اس کے سامنے آ گیا. اب یہی فرعون بھی تو بادشاہ تھا نا، اور اس کے سامنے بھی حق آ گیا تھا، وہ بھی اس کو پہچان گیا تھا، لیکن تکبر میں آ گیا اور اس نے کہا کہ بس میں نہیں مانوں گا. اس کا انجام برا ہو گیا. یہ بھی ملکہ تھی، اس کے پاس بہت سے وسائل تھے، بہت اپنی فوج تھی، اور وہ فوج اس تیار تھی کہ ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے. لیکن ملکہ کے اندر کیا، جو اس کے کیریکٹر میں ہم نے ایک اچھی بات سیکھی، وہ اس کی عاجزی تھی کہ جب حق سامنے آ گیا، جب سچی بات سامنے آ گئی، بس پھر وہ اسلمت لرب العالمین، اس نے کہا میں بس اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاتی، اس رب العالمین کے آگے میں جھک گئی، میں مان گئی، میں فرما بردار ہو گئی. تو یہ جو چیز ہے نا کہ جب حق سامنے آ جائے اس کو مان لینا، پھر اس پہ اب بحث نہیں کرنی، اس پہ اب یہ نہیں کہ ہاں اچھا سوچنے میں نہیں پڑ جانا کہ چلو ٹھیک ہے اب پتہ تو چل گیا، دیکھتے ہیں مان لیں گے. نہیں، فوراً فوراً پھر مان جائے. یہ ہے ایک انسان کی اچھائی، اور کہ ہم حق کو دیکھ کر فوراً مان لیں، اور اس کے بعد شکر کی توفیق جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتے جائے. تو یہ بہت ہی اس میں سیکھنے کی ہمارے لیے باتیں تھیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کی قصے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کو صحیح طرح سے سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء. تو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، کس نے آسمان سے بارش برسائی، پھر اس سے ہرے بھرے بارونق باغات اگا دیے. ان باغوں کے درختوں کو تم ہرگز نہیں اگا سکتے تھے. کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہیں؟ بلکہ یہ لوگ ہٹ جاتے ہیں سیدھی راہ سے. کیا وہ جس نے زمین کو قرار گاہ بنایا اور اس کے درمیان نہریں جاری کر دی، اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور 2 سمندروں کے درمیان روک بنا دی، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟
अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहू, बेकस की पुकार को जब वो पुकारे कौन कबूल करता है, कौन इसकी सख्ती दूर करता है और तुम्हें जमीन का खलीफा बनाता है। क्या अल्लाह ताला के साथ और माबूद हैं? तुम बहुत ही कम नसीहत पकड़ते हो। तो बेकस जब एक इंसान बिल्कुल बेबस हो जाता है ना, बस फिर वो अल्लाह को ही पुकारता है और उसकी तकलीफ को, उसके पुकार को कौन दूर कर सकता है? साय अल्लाह, और कोई दूर ही नहीं कर सकता। ये अभी जो जलजला का एक वो आया था कि इतना शदीद जलजला था और उस टाइम पे क्या निकल रहा था, बस अल्लाह का नाम, कोई अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहा है, कोई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा है। यानी कि उस वक्त अल्लाह ताला कह रहे बस तुम लोग खालिश हो जाते हो ना, जब तकलीफ, जब इतना बड़ा मसला सामने आता है, बस खालिश होके अल्लाह को पुकारने लग जाते हो कि अल्लाह ताला बस ये तकलीफ खत्म हो जाए। ये ऐसी एक वो अजीब चीज थी और इतना खौफ था, बस ये होता था ये खत्म हो जाए। अच्छा, अगर अल्लाह ना उसको रोकता तो कोई और रोक सकता था? कोई नहीं रोक सकता था ना। तो वो जो अल्लाह फरमा रहे हैं कि बेकस की पुकार को जब वो पुकारता है, कौन पूरा करता है, कौन कबूल करता है, उसकी सख्ती को कौन दूर करता है और तुम्हें जमीन का खलीफा बनाता है। फिर भी तुम अल्लाह के साथ और माबूद बनाते हो। क्या वो जो तुम्हें खुशकी और तरी की तारीकियों में राह दिखाता है और जो अपनी रहमत से पहले ही खुशखबरियां देने वाली हवाएं चलाता है, क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद हैं जिन्हें ये शरीक करते हैं? नहीं, अल्लाह तो इन सब से बालातर है। कह दीजिए आसमानों वालों में से, जमीन वालों में से सिवाय अल्लाह के कोई गैब नहीं जानता। इन्हें तो ये भी मालूम नहीं कि ये कब उठा खड़े किए जाएंगे, बल्कि आखिरत के बारे में इनका इल्म खत्म हो चुका है, बल्कि ये उसकी तरफ से शक में है, बल्कि ये इससे अंधे हैं। यानी के बहुत सवाल पूछे, बहुत सवाल पूछे, फिर कहा अच्छा जरा हमें ये सवालात के जवाब तो बताएं, अगर आप पर फरिश्ता आता है तो ये बता दें। फिर बहुत और उन पर आयात सुनाई गई। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ तरीकों से हजरत यूसुफ के बारे में बता दिया, वो खुद पूछा था सवाल। हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सारी सूरह यूसुफ नाजिल करके बता दी उनके सवाल के जवाब। लेकिन फिर भी उस चीज पर जब आकर अटक गए कि नहीं, अच्छा अगर आखिरत ही आएगी तो फिर बताओ कब आएगी, फिर ये कब आएगा ये, जब अगर तुम ये कहते ही हो। अल्लाह कह रहे हैं बल्कि असल बात ये है कि ये इनको यकीन ही नहीं है, ये इसमें शक में पड़ गए। काफिरों ने कहा जब हम मिट्टी हो जाएंगे और हमारे बाप दादा को फिर निकाले जाएंगे कि हम भी मर जाएंगे, हमसे पहले वो लोग कब के मर गए हैं, उनकी हड्डियां गल सड़ गई हैं, कौन निकालेगा? हम और हमारे बाप दादों को पहले से ये वादे दिए जाते रहे, कुछ नहीं, ये तो सिर्फ अगलों के अफसाने हैं। कह दीजिए जमीन में चल फिर कर तो देखो गुनाहगारों का कैसा अंजाम हुआ। वला तहजन अलैहिम, आप इनके बारे में गम ना करें और इनकी चालों से तंग, दिल को तंग ना करें। यानी कि जब वो सवाल करते थे और यकीन ही नहीं कर रहे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल तंग होता था कि देखो मैं इन्हें सही बात बता रहा हूँ, मैं इन्हें अल्लाह का कलाम सुना रहा हूँ, ये लोग आगे से ऐसी बातें करते हैं। तो उन्हें कहा जा रहा है कि आप इनकी बातों से दिल मत तंग करें। कहते हैं वादा कब है, अगर सच्चे हो तो बताओ, जवाब दीजिए शायद बाज वो चीजें जिनकी तुम जल्दी में मचा रहे हो तुमसे बहुत करीब हो गई। यकीनन आपका परवरदिगार तमाम लोगों पर बड़े ही फजल वाला है, लेकिन अक्सर लोग नाशुक्री करते हैं। क्या नाशुक्री कर रहे हैं? क्या अल्लाह का फजल था कि ये तो अल्लाह का फजल है कि अभी क़यामत नहीं आ रही, अल्लाह ताला ने अभी हमें मोहलत दी हुई है, अभी ऐसे डायरेक्ट अजाब नहीं आ रहा, तो उस मोहलत से फायदा उठाओ, उसकी तैयारी करो। ये नहीं कि अब उसके पीछे पड़ जाओ कि अच्छा ये क्या आनी है तो कब आएगी, क्यों नहीं आ रही, और फिर वो कैसा दिन होगा, उसके मुतालिक सवाल मत पूछो। उन सवालात के पूछने का कोई फायदा नहीं, वो अपने टाइम पे आएगी। तुम्हारा क्या काम है कि इस वक्त जो है, जो अल्लाह ने ये एक नेमत दी हुई है, ये एक जिंदगी नेमत है, ये टाइम नेमत है, ईमान के साथ अल्लाह ने टाइम दिया हुआ है, अब तुम उसकी तैयारी में लग जाओ। ये अल्लाह का फजल है। लेकिन अक्सर लोग नाशुक्री करते हैं कि अल्लाह ताला की दी हुई मोहलत से फायदा नहीं उठा रहे, नाशुक्री कर रहे हैं कि अच्छा चलो देखा जाएगा, चुप पड़े हुए हैं कि ये जो है अभी तो हमारी इतनी मसरूफियात हैं और फिर हम करेंगे देखेंगे। तो ये सब नाशुक्री में आता है ना। अल्लाह ने तो ये मोहलत जो हमें दी है जिंदगी की, वो इसीलिए दी है
کہ اب تم جو ہے ان سے فائدہ اٹھا لو، اور کیا تم پہلے زمین کو چل پھر کے دیکھو تو کیسے وہ اللہ تعالیٰ نے کیسے لوگ آئے وہ چلے گئے، ہمارے سامنے ان کی مثالیں بنا دی. وہ اتنے اتنے بڑے بڑے بادشاہ تھے، وہ بڑے بڑے محل، یہ ادھر شاہی قلعہ جائیں، اس قدر بڑا ہے وہ، اور چھوڑ کے چلے گئے نا. آج وہ خالی پڑے ہوئے ہیں، بڑی بڑی زمینیں انہی کے نام پہ الاٹ ہیں، کوئی کام ہی نہیں آ رہی کسی کے. لیکن کیا ہے جی، وہ تو شاہی محل قلعہ تھا اتنا بڑا، اس کو ویسے ہی رکھا ہوا ہے، اب تاریخی یادگار ہے. تو یہ اللہ نے عبرتیں بنا دی ہیں کہ وہ تو اتنے اتنے بڑے بادشاہ تھے، وہ آ کے چلے گئے تو تم نے ادھر ہی رہنا. بے شک آپ کا رب ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جنہیں ان کے سینے چھپا رہے تھے اور جنہیں ظاہر کر رہے تھے. آسمان اور زمین کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں ہے جو روشن اور کھلی کتاب میں نہ ہو. بس آپ اللہ ہی پر بھروسہ کیجئے، یقیناً آپ سچے اور حق دین پر ہیں. تو کیا کہا؟ فتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کیجئے، ان کی باتوں سے مت دل تنگ کریں، ان کی یہ جو خفیہ چالیں چل رہے ہیں ان سے مت پریشان ہو. اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی چیز چھپی نہیں، اور اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ آپ کو بھی ضائع نہیں کرے گا. جیسے اللہ نے اپنے پہلے نبیوں کی مدد فرمائی تھی، اللہ آپ کی بھی مدد فرمائیں گے. حتی اذا جاءوا قال اکذبتم بآیاتی، جس دن ہر امت میں سے لوگوں کے گروہ کو جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے گھیر کر لے آئیں گے، پھر وہ سب الگ کر دیے جائیں گے. جب سب کے سب آپ پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے میری آیتوں کو باوجود یہ کہ تمہیں ان کا پورا علم نہ تھا کیوں جھٹلایا، اور یہ بھی بتاؤ کہ تم کیا کچھ کرتے رہے. بسبب انہوں نے ظلم کیا تھا اس بات پر ان پر بات جم جائے گی اور وہ کچھ نہیں بولیں گے. تو یہ اب ان لوگوں پر بات ہو رہی ہے جن کے سامنے آیتیں پڑھی گئیں لیکن انہوں نے ان کو کوئی امپورٹنس نہیں دی اور بلکہ جھٹلا دیا، سن کے چھوڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بس اب انہوں نے جو ظلم کر لیا اپنے آپ پر، اس کی وجہ سے ان پر بات آ گئی اور یہ اس دن کچھ بول نہیں سکیں گے. ان کے پاس کوئی ریزن نہیں ہوگی کہ ہاں ہم نے یہ کیوں کام نہیں کیا تھا. کیا وہ دیکھ نہیں رہے کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا کہ وہ اس میں آرام حاصل کریں اور دن کو ہم نے دکھلانے والا بنایا. یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان اور یقین رکھتے ہیں. تو پھر بتا دیا، پہلے کل بھی ذکر آیا کہ اللہ نے فرمایا میں نے دن کو کام کے لیے بنایا، روشن بنایا، کہ اب جو ہے اس میں تم اللہ کا فضل تلاش کرو، روشنی ہے، اور رات جو ہے اس میں اندھیرا ہو جاتا ہے تو اس کو آپ آرام کے لیے بنایا. کہ اس میں بہت بڑی نشانی ہے. یہ دیکھیں یہ دن اور رات کا جو آنا جانا ہے، ہمیں کیا پتا چلے گا اس میں، ہم تو آدھا دن ہی سو کے گزار دیتے ہیں اور رات آدھی جاگ رہے ہوتے ہیں، تو وہ ہمیں کہاں سے نشانیاں نظر آئیں گی. تو یہ اپنے جو روزمرہ کی ہماری روٹین اس کو صحیح کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ اس میں اللہ نے ہمارے لیے فائدے رکھے ہیں. اللہ نے کوئی چیز بے مقصد نہیں پیدا کی کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کا قرآن میں ذکر کر رہے ہیں، یہ کتنی اہم بات ہے. تو تبھی قرآن میں آئی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے دن کو روشن بنایا، کام کے لیے بنایا، رات کو اندھیری بنا دیا کہ اس میں تم آرام کرو. اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب آسمانوں والے اور زمین والے گھبرا اٹھیں گے مگر جسے اللہ تعالیٰ چاہے، اور سارے کے سارے عاجز اور پست ہو کر سامنے حاضر کر دیے جائیں گے. آپ پہاڑوں کو دیکھیں گے شاید اپنی جگہ جمے ہوئے ہیں لیکن وہ بادل کی طرح اڑتے پھریں گے. یہ ہے اللہ کی بنائی ہوئی جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا. جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس سے باخبر ہے. جو لوگ نیک عمل لائیں گے انہیں اس سے بہتر بدلہ ملے گا. یعنی کہ اگر آپ نیکیاں کر کے لے کر جائیں گے اس سے بہتر بدلہ ملے گا. ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیوں کے برابر دیا جائے گا. اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے بے خوف ہوں گے، انہیں اس میں کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی. ہاں جو برائی کر کے لے آئیں گے وہ اوندھے منہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے. صرف وہی بدلہ دیے جاؤ گے جو تم کرتے رہے، لیکن برائی کا بدلہ اتنا ہی ہوگا جتنی برائی کی. یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ نیکیوں کا بدلہ دگنا تگنا اور کئی گنا کر کے دیا جائے گا لیکن برائی کا بدلہ اتنا ہی دیا جائے گا جتنی برائی ہوگی. مجھے تو بس یہ حکم دیا ہے کہ میں اس شہر کے پروردگار کی عبادت کرتا رہوں جس نے اس سے حرمت والا بنایا، جس کی ملکیت ہر چیز ہے، اور مجھے یہ بھی فرمایا گیا کہ میں فرما بردار ہو جاؤں
اور میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں، جو راہ راست پر آ جائے وہ اپنے نفع کے لیے راہ راست پر آئے گا، اور جو بہک جائے تو کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ہوشیار کرنے آیا ہوں۔ کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ عنقریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ القصص، توسین، تلک آیات الکتاب المبین، توسین، یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی۔ ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کا صحیح واقعہ بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا کر رکھا تھا، اور ان میں سے ایک فرقے کو کمزور کر رکھا تھا۔ وہ ان کے لڑکوں کو ذبح کر ڈالتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ پھر ہماری چاہت ہوئی کہ ہم کرم فرمائے جنہیں زمین میں بے حد کمزور کر دیا گیا ہے، ہم انہی کے زمین کا پیشوا بنائیں، اور یہ کہ ہم زمین میں انہیں قدرت اور اختیار دیں، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہ دکھائیں جس سے وہ ڈر رہے ہیں۔ تو کیا یہ اب فرعون اتنا بڑا بادشاہ بنا ہوا تھا، اتنا ظالم تھا، سب کچھ تھا، تو اللہ، اور پھر وہ کیسے اس نے لوگوں کے گروہ بنائے ہوئے تھے، انہیں کمزور کیا تھا؟ کون کر سکتا ہے؟ ہم کہتے فرعون نے نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کیا سوچا کہ اب جو کمزور ترین لوگ ہیں نا، میں ان کو ہدایت دوں اور میں ان کو زمین کا خلیفہ بناؤں۔ جب اللہ نے سوچ لیا کہ اب پھر اس کا طریقہ کیا نکالا، وہ دیکھیں کہ اللہ کتنا طاقتور ہے اور اللہ کتنا غالب ہے، کہ اتنا بڑا بادشاہ اس کے آگے بے بس ہو گیا۔ اللہ کی چاہت کیا تھی کہ ہم ان لوگوں کو جو زمین پہ کمزور بنا کے رکھے گئے، اب ہم انہیں پیشوا بنا دیں، انہیں زمین کا وارث بنا دیں۔ اس کا سارا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کس طرح سے وہ کام شروع ہوا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہ، اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو اسے دریا میں بہا دینا، اور کوئی ڈر، خوف، رنج نہ کرنا، ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں بنانے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کے ذہن میں اب یہ وہی ڈال دی کہ تم بس اس کو پلاتی رہو دودھ، اور جب یہ پکڑنے آئے، کیونکہ وہ تو لڑکوں کو قتل کر رہے تھے، اب جب آئے گا تمہارے پاس، تم نے یہ کرنا ہے کہ دریا میں اس کو بہا دینا ہے، ہاں، اور خوف کوئی نہیں کرنا۔ بار بار اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جب آزمائش میں ڈالتے، کتنی بڑی آزمائش ایک ماں کے لیے، کہ اچھا اس کو میں ٹوکری میں ڈال کے دریا میں ڈال دوں گی، کہیں ڈوب نہ جائے، کہیں کچھ نہ ہو جائے، مگر نہیں، وہ اللہ نے کہا بس تم نہ خوف کرنا، مگر تم نے یہ کام کرنا ہے۔ آخر فرعون کے لوگوں نے اس بچے کو اٹھا لیا کہ آخر کار یہی بچہ ان کا دشمن ہوا اور ان کے رنج کے باعث بنا۔ کچھ شک نہیں، فرعون اور حامان ان کے لشکر تھے ہی خطا کار۔ اور پھر ان کی بیوی نے کہا یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ یعنی اب وہ بچہ آ گیا اور اس کے رنگ روپ سے پتا چل رہا تھا یہ تو دشمن کا بچہ ہے، غلام کو ان کا بچہ ہے۔ فرعون نے تو پہلے اس کو حکم دے دیا کہ بس اب اس کو تو وہ لوگ لے آئے کہ اس کو ہم قتل کر دیں گے بچے کو، لیکن اب فرعون کی بیوی جو ہے حضرت آسیہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ تو ہماری آنکھوں کی اتنا پیارا بچہ ہے، تو ایک محبت ان کے دل میں آ گئی، اور بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں، اور یہ لوگ شعور ہی نہیں رکھتے تھے۔ یعنی یہ کیا وہ فیصلہ کر رہے تھے، انہیں شعور نہیں تھا کہ وہ کیا فیصلہ کر بیٹھے ہیں، کہ کہاں تو اس کو مارنا تھا، لیکن کہاں کیا، لا تقتلو، اس کو مت قتل کرو۔ پھر ان کی بیوی کہنے لگی قرۃ عین لی ولک، ان کو دیکھ کے ایسے قرۃ عین، کل پڑھا نا آنکھوں کی ٹھنڈک، ایسے محسوس ہوا کہ وہ کہنے لگی مجھے تو اس میں آنکھوں کی ٹھنڈک لگ رہی ہے اپنے لیے، اور پھر کہا تمہارے لیے بھی، تو اس کو مت قتل کرو، دیکھو ہو سکتا ہے یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچا دیں، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا، قریب تھی کہ اس واقعے کو ظاہر کر دیتی اگر ہم ان کی دل کو ڈھارس نہ دیتے، یہ اس لیے کہ وہ یقین کرنے والوں میں رہے۔ ظاہر ہے وہ فرعون کے بندے اٹھا کر لے گئے بچے کو، انہوں نے تو پیچھے پیچھے ان کی بہن کو بھیجا تھا کہ دیکھو یہ بچہ کہاں جاتا ہے، کیا ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ اس کا بتا رہے ہیں ہم نے اس کے دل کو مضبوط کیا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس کی بہن سے کہا تو اس کے پیچھے پیچھے جا، تو وہ اسے دور ہی دور سے دیکھتی رہی، اور فرعونیوں کو اس کا علم بھی نہ ہوا۔
اس کے پہنچنے سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا، یعنی اب انہوں نے رکھ لیا بچے کو اور اب کہا کہ اب اس کو کون فیڈ کرائے گا، تو وہ کسی کا فیڈ نہیں لے رہا۔ یہ کہنے لگی کہ اچھا، وہ بہن کہہ رہی ہے میں تمہیں ایسا گھرانہ بتاؤں جو اس بچے کی پرورش کرے گی، اور ہاں وہ اس بچے کے خیر خواہ بھی ہوں گے۔ بس ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف پہنچایا تاکہ، اور وہ ماں کو لے آئی اور ان کو پھر کہا کہ تم اس کو فیڈ کرانا، اس کے تمہیں اجرت بھی دی جائے گی۔ اللہ نے ایسے جو وعدہ کیا تھا ان کی ماں سے اس کو پورا کیا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور آرزدہ خاطر نہ ہو، اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہوئے ہیں وہ بالکل سچے ہیں، لیکن اکثر لوگوں کو ان کا علم ہی نہیں ہے۔ اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان وعدوں کے پورا کرنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ ہم صرف سامنے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے کہ او یہ نقصان ہو گیا، یہ وقت گزر گیا، یہ ابھی تک ہماری دعا پوری نہیں ہوئی۔ نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر اکثر لوگوں کو علم نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے کاموں کو انجام دیتا ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانا ہو گئے، تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا، اور نیکی کرنے والوں کو ہم ایسے ہی دیتے ہیں۔ اب پھر یہاں پر جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام، جو بہت ہی ایک ایک آیت پہ ادھر رکنے کا دل چاہتا ہے، اتنی خوبصورت طریقے سے بیان کیا گیا ان چیزوں کو، کہ کہا کہ جہاں وہ لڑائی ہو رہی تھی اور ایک جو بنی اسرائیل کا شخص تھا اس کو کوئی مار رہا تھا، اب ان کے دل میں، کیونکہ نیک بندہ جو ہے وہ ہر ایک کی فکر کرتا ہے، اور اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اب بنی اسرائیل کا وہ بندہ تھا، اس پہ ظلم ہو رہا تھا، تو چلو اس کی میں مدد کروں۔ انہوں نے فرعون کے بندے کو ایسے ہی ایک مکہ مار دیا، اب وہ تو بندہ ادھر ہی مر ہی گیا، حالانکہ ان کا نہیں تھا، کوئی نیت اس کو مارنے کی تھوڑی تھی۔ بہرحال جب فقضاہ موسیٰ فقضا علیہ، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، ھذا من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین، یقیناً شیطان، یہ تو شیطانی کام ہے، یقیناً شیطان دشمن اور کھلے طور پر بہکانے والا۔ یعنی وہاں پر خوش نہیں ہوئے کہ دیکھا میں نے فرعون کے بندے کو مار دیا، نہیں، انہیں پتہ چل گیا کہ یہ تو میرے سے بہت بڑا شیطانی کام ایک ہو گیا ہے، یہ اتنا جلد بازی کا کام ہو گیا، اس طرح مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور فوراً کیا کہہ رہے، فوراً معافی مانگنے لگ گئے، قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے میرے پروردگار میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، بس مجھے بخش دے۔ فغفر اللہ، اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ کیوں فوراً بخش دیا؟ نا کہ ان کی نیت نہیں تھی نا، ان کی نیت تو بالکل صاف تھی، وہ تو مدد کرنے کے ارادے سے آگے، لیکن وہ غلطی سے اب یہ کام ہو گیا۔ بہرحال اللہ نے فرمایا کہ میں نے اسے بخش دیا، وہ بہت بخشش اور مہربانی کرنے والا ہے۔ قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، اے میرے رب جیسے تو نے مجھ پر یہ کرم فرمایا، میں بھی اب ہرگز کسی گناہ گار کا مددگار نہیں بنوں گا۔ کیا انعام کیا تھا؟ ابھی تو وہ معافی مانگ رہے، یہی انعام تھا کہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اس وقت وہ کہہ رہے ہیں نا، جو تو نے ابھی مجھ پہ انعام کیا، اس وقت انعام کیا ہوا ہے؟ حالانکہ ان سے تو قتل ہو گیا تھا، یہ جو ان کو اپنی غلطی کا احساس بر وقت ہو گیا، اس پر انہوں نے معافی مانگ لی، اس پہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ یا اللہ آپ نے یہ جو مجھ پر کرم فرمایا، اب یہ ہے کہ میں کبھی بھی کسی گناہ گار کی مدد نہیں کروں گا۔ اب بہرحال صبح ہوتے ہی ایسا ہوا، اور تھوڑا ڈر بھی تھا دل میں، فرعون کا بندہ مرا ہوا تھا، اور جب موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پھر باہر نکلے ڈرتے ڈرتے کہ دیکھتے ہیں باہر کیا حالات ہیں، شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا اور کہنے لگا ہے موسیٰ یہاں کے سردار تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، بس تم مجھے اپنا ہمدرد مانو اور یہاں سے نکل جاؤ۔ تو وہ سرداروں نے مشورہ کر لیا تھا، ظاہر ہے وہ جو فرعون کے سردار تھے، وہ تو فرعون اور اس کی بیوی نے انہیں بیٹا بنایا ہوا تھا نا، تو فرعون کے جو سردار تھے، باقی فرعون کے ساتھی تو ان سے حسد کرتے تھے کہ یہ دیکھو غلام قوم کا جو ہے وہ بندہ ہے اور اس کو اپنے گھر بنا لیا، بیٹا بنا لیا، تو وہ تو اس قسم کی غلطی کے منتظر تھے کہ ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو میں پھر ہم اس کا مزہ اس کو چکھائیں۔ اب وہ آپس میں فرعون سے تو انہوں نے نہیں کہا، لیکن آپس میں مشورے کر رہے کہ ہم تو اس کو جو ہے نا بس قتل کر دیتے ہیں۔ بس موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ ہو گئے اور بھاگ نکلے، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اے پروردگار مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا لے، اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوئے تو کہنے لگے مجھے امید ہے میرا رب
सीधी राह पर मुझे लेके चलेगा। यानी देखिए अल्लाह से बिल्कुल कंटिन्यूस उनका कांटेक्ट है। कोई ये नहीं कि मुश्किल आ गई है, परेशान हो गए, अब क्या होगा? नहीं, फौरन दुआ की कि अल्लाह ताला मुझे उम्मीद है आप ही मुझे कोई सीधा रास्ता दिखाएंगे। मदियन के पानी पर जब आप पहुंचे हैं तो वहां देखा कि 2 औरतें खड़ी हुई थी। उनसे पूछा भाई क्या मसला है? उन्होंने कहा कि हमारे घर तो कोई जवान बंदा है नहीं, हम ये पानी भरने के लिए आते हैं और हमारे बूढ़े बाप हैं। तो उन्होंने फिर कहा कि लाओ मैं तुम्हें भर दूं। उनकी उधर मदद कर दी। नेक बंदे थे, कैसे हर जगह हर एक की मदद कर रहे हैं। और वो फिर दुआ कर उनको पानी दे के एक तरफ होके बैठ के दुआ कर रहे हैं, रब्बी इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन फकीर, कि या अल्लाह जो भी कुछ तू मेरी तरफ भलाई उतारे मैं इसका मोहताज हूँ। इतने में वो दोनों औरतें चलती, उनमें से एक आई और कहने लगी कि मेरे बाप आपको बुला रहे हैं ताकि आपने हमारे जानवरों को जो पानी पिलाया हम उसकी उजरत दें। मूसा अलैहिस्सलाम इनके पास पहुंचे और उनके वालिद को सारा जो है अपना हाल सुना दिया। तो यहाँ पर अब ये नहीं उन्होंने कहा कि हाँ चले मैंने तो अल्लाह के लिए किया था, खैर है मुझे उजरत नहीं चाहिए। नहीं, उन्होंने उसको वेलकम कहा और चले गए। जाहिर है उनके पास तो अब वो घर छोड़ के आ गए हैं, अपना शहर छोड़ के दूर कहीं आ गए हैं। वहां ना उनके पास कोई ठिकाना है ना खाने को कुछ है। अब वो जो उन्होंने दुआ की, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर, तो अल्लाह ताला की मदद उन्होंने जाना कि अच्छा अगर ये आ गई हैं तो आके उन्होंने फिर सारा हाल बताया। उन्होंने जो कहा कि हम आपको उजरत दे देंगे इसकी। इन दोनों में से एक ने कहा अब्बा जान आप इन्हें मजदूरी पर रख लीजिए क्योंकि आप उजरत पर इन्हें रखें, इनमें से बेहतर है और मजबूत और ईमानदार हैं। जाहिर है बगैर किसी लालच के उनकी मदद की थी तो उन्हें अच्छा लगा, तो आप इसी को रख लें। इस बुजुर्ग ने कहा मैं इन दोनों लड़कियों में से एक को आपके निकाह में देना चाहता हूँ, इस पर कि आप 8 साल तक, यानी मेहर क्या होगा कि 8 साल तक आप मेरा काम काज करेंगे। हाँ अगर आप 10 साल पूरे करें तो ये आपकी तरफ से बतौर एहसान होगा। मैं हरगिज नहीं चाहता कि आपको किसी मुशक्कत में डालूं, अल्लाह को मंजूर है तो आगे चलकर आप मुझे भला आदमी पाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा खैर तो ये बात मेरे और आपके दरमियान पुख्ता हो गई। मैं इन दोनों मुद्दतों में से जिसे पूरा करूं मुझ पर कोई ज्यादती ना हो, हम ये जो कुछ कह रहे हैं इस पर अल्लाह गवाह है। तो यहाँ पर अब देखें अल्लाह ताला ने कैसे उनकी दुआ को कबूल किया, ठिकाना भी मिल गया। और फिर उन्होंने ही कहा कि तुम इधर 8 साल हमारे साथ रहना वरना 10 साल पूरे करो तो आपका एहसान होगा। बीवी भी मिल गई, घर भी मिल गया। कैसे अल्लाह ताला ने वहां उन्हें ठिकाना एक दे दिया। अभी 15 मिनट पहले, आधा घंटा पहले तक कोई कुछ भी नहीं था, यही नहीं पता था क्या खाऊंगा कहाँ रहूंगा। और अल्लाह से दुआ कर रहे हैं रब्बी इन्नी लिमान जलता इलैया मिन खैरिन फकीर, मैं तो मोहताज हो गया हूँ, आप कोई भलाई मुझ पे। और अल्लाह ने कैसे उनके लिए सारी भलाइयां इकट्ठी करके उनकी झोली में डाल दी, उन्हें ठिकाना भी मिल गया, बीवी भी मिल गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पर जब उनकी मुद्दत पूरी हो गई है तो अब वो अपने घर वालों को लेकर जा रहे हैं और अपनी बीवी से कहने लगे कि ठहरो मैंने एक आग देखी है, मैं तुम्हारे लिए वहां से कोई अंगारा लेकर आऊं ताकि तुम सेक लो। फिर जब वहां पहुंचे, यहाँ अब मूसा अलैहिस्सलाम को वही मिली है, उतरी है उन पे, यकीनन मैं ही अल्लाह हूँ सारे जहानों का परवरदिगार। तो कैसी एक खूबसूरत वो जगह होगी और कैसी आवाज होगी, हम तो कुछ भी इमेजिन नहीं कर सकते। बहरहाल कितना बड़ा फजल, कितना बड़ा इनाम है कि अल्लाह ताला उनसे बात कर रहे हैं। ए मूसा यकीनन मैं ही अल्लाह हूँ सारे जहानों का परवरदिगार। और फिर कहा कि अपनी लाठी डाल दे, और अब उनको दो मोजे मिल गए हैं, लाठी का और असा का। मूसा अलैहिस्सलाम, और फिर कहा कि अब तुम फिरौन की तरफ जाओ, उनको डराओ। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा परवरदिगार मैंने तो इनका एक आदमी कत्ल कर दिया था, अब मुझे अंदेशा कि वो मुझे भी कत्ल कर डालेंगे। और मेरा भाई हारून मुझसे बहुत ज्यादा फसी जुबान वाला है, इसे भी मेरा मददगार बनाकर मेरे साथ भेज दे ताकि वो मुझे सच्चा माने। मुझे तो खौफ है कि वो मुझे झुठला देंगे। तो कैसे अभी तक दिल में नेक बंदे थे, एक जो जिस बंदे के दिल में नेकी हो उससे गलती से भी किया हुआ जो वो गुनाह है वो भी नहीं वो भूल रहा होता। अल्लाह ताला इतने बड़े मौजे दे रहे हैं, इतनी बड़ी वही दे दी, फिर भी फौरन ये कहा। आगे से क्या कह रहे हैं कि रब मेरे से तो उनका एक कत्ल हो गया था,
اور مجھے لگتا ہے وہ نہیں میری بات مانیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو مضبوط کر دیں گے. اللہ نے کوئی اس قتل پہ بات نہیں کی، کوئی تبصرہ نہیں کیا، بس کہا کہ ہم تمہیں مضبوطی دیں گے اور تم ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، بس تم ہی غالب ہوگے. بس جب ان کے ساتھ موسیٰ ہمارے دیے ہوئے کھلے معجزے لے کر وہاں پہنچے تو وہ کہنے لگے یہ تو کھڑا کھڑایا جادو، اور پھر فوراً انکار کر دیا. اور پھر ہم آگے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اچھا اس کا، اور اس سے مذاق اڑانے لگا کہ ذرا یہاں پر سیڑھی لاؤ، ذرا بڑا سا محل بناؤ، میں دیکھوں جا کے اوپر موسیٰ کے رب کو. اللہ معاف کرے. اور بہرحال پھر موسیٰ علیہ السلام اور سارے جادوگروں کو بلا بھیجا اور کہا اس کے تو بھی ہم جادو کو ختم کر دیں گے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سچا کیا، وہاں سے پھر حکم دیا کہ چلو تم یہاں سے نکلو، اپنے بنی اسرائیل کو لے جاؤ. اور بنی اسرائیل کو جب وہ لے کر گئے ہیں تو پیچھے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام، فرعون بھی ان کے پیچھے آ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو بچا لیا اور فرعون کو ڈبو دیا. تو اب بتایا ہم نے انہیں، بالآخر ہم نے اس کو اور اس کے لشکر کو پکڑ لیا اور دریا بٹ کر دیا. اب دیکھ لے کہ ان گناہگاروں کا انجام کیسا ہوا، اور ہم نے انہیں ایسے امام بنا دیے کہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلائیں، اور روز قیامت کے پیچھے لعنت لگا دی، اور قیامت کے دن بھی وہ بدحال لوگوں میں سے ہوگا. اور اگلے زمانے والوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ کو ایسی کتاب عنایت فرمائی جو لوگوں کے لیے دلیل اور ہدایت بن کر آئی. تو یہ وہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ارادے پر کس طرح غالب آتا ہے، اور کس طرح ایک بادشاہ جو اتنا بڑا بادشاہ تھا، اتنے اختیارات، اتنے وسائل تھے، اور کیا جب اس نے سنا کسی نے پیشن گوئی کر دی کہ تمہارے اسی بنی اسرائیل میں سے ہی ایک بچہ تمہیں کے قتل کرے گا، اس نے بچوں کو ہی مارنا شروع کر دیا. لیکن کتنا بے بس انسان ہے کہ اس کے دل میں اس بچے کی محبت ڈال دی. اللہ کے کتنے لشکر ہیں زمین اور آسمان. اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کیا کہا کہ تم اگر زمین اپنا زمین بھر فدیہ بھی کر دو نا، ڈھیروں ڈھیر بھی ان پہ پیسہ لگا دیتے، اللہ ان کے دل کو تمہارے لیے، اگر اللہ نہ چاہتا ان کا دل تمہارے لیے نرم نہ ہوتا. اس بچے کے دل میں جو دشمن قوم کا بچہ تھا، اللہ نے کیسے اس فرعون کے اور اس کی بیوی کے دل میں محبت ڈال دی، اور انہوں نے اسی بچے کو اپنے گھر میں پالنا شروع کر دیا، اور وہی ان کے خاتمے کا سبب بن گیا. تو یہ ہے اللہ کی قدرت. اللہ تعالیٰ نے جو کام کرنا ہے وہ کس طریقے سے انجام پا دیتا ہے، انسان اس تک، انسان اس کی حکمت کو نہیں پہنچ سکتا. پھر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ اب جا رہے ہیں، اور انہیں پھر بہت سے آگے اور چیزوں کا سامنا کرنا پڑا. بہرحال آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ایسی کتاب جو بہت زیادہ ہدایت والی تھی، اور پھر یہ کہ اپنی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں، اس سے بڑھ اب وہ موسیٰ علیہ السلام کے لوگ ان کو تنگ کرنا شروع ہو گئے اور کہہ رہے ہیں ہمیں بھی اللہ کو سامنے دیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی، ان کو معجزے دیے تھے، لیکن ان کی اپنی قوم نے پھر ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا. اور جب لوگ جو آیتیں پڑھی جائیں وہ ان پر اس ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے صبر کے بدلے ہم انہیں دوہرا اجر دیں گے. یہ نیکی سے بدی کو ٹالتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اور جب بےہودہ بات کان میں پڑتی ہے تو اس سے کنارہ کر لیتے ہیں اور کہہ دیتے کہ ہمارے لیے ہمارے عمل اور تمہارے لیے تمہارے عمل، تم پر سلام ہو، ہمیں جاہلوں سے نہیں الجھنا. تو آپ جسے چاہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے، مگر ہدایت کون دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو یہاں پر یہ پھر بتایا جا رہا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور پھر اب برائی کو اچھائی سے دور کریں، بری بات کے بدلے میں اچھی بات کہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو رزق دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور پھر لغو سے اعراض کرتے ہیں. تو بار بار یہ تیسرا چوتھا دن ہے جس میں بار بار یہ بات آئی جا رہی ہے کہ لغو سے اعراض کرنا، ان باتوں کو چھوڑ دو جو بالکل بے فائدہ ہیں، اور تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ تو صرف دنیا کی زندگی کا سامان اور اسی کی رونق ہے. ہاں اللہ کے پاس جو ہے وہ بہت ہی بہتر اور دیر پا ہے.
अच्छा, अब हमें एक ऐसी इंसान की मिसाल देता हूँ जिसे हमने दुनिया जिंदगानी में बहुत सी मनफत, बहुत ज्यादा हमने फायदे दिए थे। आगे एक ऐसे बंदे की फिर यहाँ पर आ रहा है, वमर रहमत ही जालकुमुल्लैल, इसी ने तुम्हारे लिए, अल्लाह का कितना फजल है। अल्लाह फरमा रहे हैं, ये मेरी रहमत है कि अपने फजलो करम से दिन रात मुकर्रर कर दिए ताकि तुम रात में आराम करो और दिन में इसकी भेजी हुई रोजी तलाश करो, ये इसलिए कि तुम शुक्र अदा करो। बार बार अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि देखो मैंने तुम्हारे लिए दिन में रोजी रखी है, दिन में तुम्हारे लिए फजल रखा है, उसका फजल तलाश करो, और रात को तुम्हारे लिए आराम का। तो हम तो इतने जाहिल इंसान है कि अगर हम इस हदायत से, इस किताब से दूर हो जाए, हमें इतनी सी भी बात नहीं समझ आ रही। हमने कैसे अपनी रूटीन बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दी है कि जवान बंदे हैं वो कह रहे हैं हम 12-1 बजे बस सो के उठे, और फिर रातों को आधी आधी रात तक जाग रहे हैं। तो ये कितनी गलत बात है। मैं कह रही हूँ हमें तो इतनी भी शऊर नहीं है। अगर हम इस किताब को ना पढ़ें और हम इससे दूर हो जाएं, तो हमने कैसे अपना गलत वो तरीका एक बना लिया है। एक सोसाइटी में ये चीज चल रही है ना, ये नहीं है कि हर घर में है, लेकिन एक ये चीज जो है वो सोसाइटी में आम हो रही है। तो इसको रोकना कितना जरूरी है, ये तो हमें कहीं का नहीं रखेगी। और मैंने ये देखा है कि जो लोग ज्यादा सो रहे हैं, जो ज्यादा सो रहे हैं या दिन में सोते हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते। उनका टाइम इतना कम हो जाता है, इसलिए कि अल्लाह ने तो जैसे कहते हैं ना, जो रात की नींद पूरी करता है, दिन में आप जितना भी सो जाए वो आराम नहीं मिलता जो रात की नींद में अल्लाह ने एक आराम और सुकून रखा है। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या अल्लाह मेरी उम्मत की सुबह में बरकत डाल। जो काम और जो उसमें बरकत दिन में काम करने में होती है, वो रात को काम करने में नहीं होगी। तो इस चीज को हम लोगों को एक पीछे जाने की जरूरत है। अब ये कोविड जब हुआ ना, तो मुझे तो सबसे अच्छी उसकी ये चीज लगी थी कि सारी बाजार वगैरह सब जो है जल्दी बंद होने लगे थे, और मगरिब के टाइम पर वाकई ऐसे लग रहा था, एक सुकून हो जाता था, एक खामोशी, उसमें एक सुकून होता था, दिल मुतमईन हो जाता था कि शुक्र है अब सब अंदर चले गए हैं, बस सब अपने घरों। और वो एक अल्लाह ताला ने जो हमें वो इसलिए शायद भेजा था कि हम थोड़ी अपनी रूटीन लाइफ को सही करें। लेकिन फिर वही हुआ, 4 दिन जब तक वो रहा हमारे सही रहे, उसके बाद हमने छोड़ दिए वही चीजें, आधी आधी रात तक दुकानें खुली हुई हैं। और फिर हम गरीब मुल्क हैं, हमें लाइटों के भी मसले हैं। ये तो एक हमें नहीं ये समझ आ रही कि हम क्यों नहीं एक ऐसा कानून बना दें कि 8-9 बजे तक हमारी दुकानें बंद हो, ताकि हमें लाइटों के मसले ना हो। और वो तरक्की याफ्ता मुल्क है, उनको अल्लाह ताला ने इतने दौलत दी हुई है, वो चीजों को उनके इख्तियार में है। उन्होंने असूल बनाए हुए हैं कि जी इस टाइम पर हमारे जो हैं दुकानें रात को 8 बजे तक बंद हो जाया करें, कि हम सूरज की रोशनी को ज्यादा इस्तेमाल करें। और हमें ये जो अपनी जो बनाई हुई बिजली है, ये हम हर तरफ खर्च ना करें, कि ये तो एक लिमिट में है ना। और सूरज तो अनलिमिटेड है ना, उसका कोई खर्चा है ना कुछ। तो ये क्यों नहीं हमारे जहन इस तरह से काम करते, क्यों हम स्मार्टली अपनी जिंदगी को लेकर नहीं चलते, कि स्मार्टली अपनी चीजों को लेके चलें, कि ये नहीं कि बिजली आ गई है तो अब रातों को ही जागना शुरू कर, 12-12 बजे तक बाजार खुले रहे। तो ये भी एक अल्लाह ताला बार बार इस बात को ला रहे हैं कि ये तो अल्लाह का फजल है कि हमने दिन और रात मुकर्रर किए थे, कि ये यहाँ से यहाँ तक दिन का की हद है, और उसके बाद फिर रात शुरू हो जाएगी। तुम रात में आराम करो और दिन में उसकी भेजी हुई रोजी तलाश करो। हमने इसको भी उल्ट कर दिया बिल्कुल। अल्लाह हमें माफ फरमाए, अल्लाह हमें गफलत से निकाले। इन्ना कारून कान मिन कौमे मूसा, और कारून था तो कौमे मूसा से, लेकिन उन पर जुल्म करने लगा था। हमने इसे इस कदर खजाने दे रखे थे कि कई कई ताकतवर लोग बमुश्किल इसकी कुंजियां उठा सकते थे। एक बार इसकी कौम ने इससे कहा, इतरा मत, अल्लाह ताला इतराने वालों से मोहब्बत नहीं रखता। और जो कुछ अल्लाह ताला ने तुझे दे रखा है, इसमें से आखिरत के घर की तलाश भी रख, और अपनी दुनियावी हिस्से को भी ना भूल। और जैसे कि अल्लाह ने तेरे साथ एहसान किया, तू भी अच्छा सलूक कर और मुल्क में फसाद का ख़्वाह ना हो। यकीन मान के अल्लाह मुफसिदों को पसंद नहीं करता। कारून ने कहा, ये सब कुछ तो मुझे मेरी अपनी समझ पर दिया गया है,
کیا اسے اب تک یہ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بہت سے بستی والوں کو غارت کر دیا تھا جو اس سے بہت زیادہ قوت والے، بہت بڑی جمع پونجی والے تھے، اور گناہ گاروں سے ان کے گناہ گاروں کی باز پرس ایسے وقت نہیں کی جاتی۔ پس قارون پوری آرائش کے ساتھ اپنی قوم کے مجمع میں نکلا اور دنیاوی زندگی کے متوالے کہنے لگے کاش ہمیں بھی اس میں سے کچھ حصہ مل جاتا جو قارون کو دیا گیا ہے، یہ تو بڑا اس کی قسمت اچھی ہے۔ اب علم والے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے افسوس، بہتر چیز تو وہ ہے جو بطور ثواب انہیں ملے گی، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے۔ یہ بات انہی کے دل میں ڈالی جاتی ہے جو صبر کریں۔ آخر کار ہم نے اسے اور اس کے محل سمیت زمین میں دھسا دیا، اور اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مدد کے لیے تیار نہ ہوئی، نہ وہ خود اپنے بچانوں والوں میں سے ہو سکا۔ اور جو لوگ کل اس کے مرتبے پر پہنچنے کی آرزو کر رہے تھے، آج وہ کہنے لگے کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کرتا ہے اور تنگ بھی۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم پر فضل نہ کرتا تو ہم بھی دھسا دیے جاتے۔ کیا دیکھتے نہیں کہ ناشکروں کو کبھی کامیابی نہیں ملتی؟ آخرت کا یہ بھلا گھر ہم ان کے لیے مقرر کرتے ہیں جو زمین میں اونچائی بڑائی اور فخر نہیں کرتے، نہ فساد کی چاہت رکھتے ہیں، پرہیزگاروں کے لیے نہایت ہی عمدہ انجام ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں کتنی ہمیں کل ایک بندے کا بتایا گیا جس کو اللہ نے سب سے بڑی بادشاہت دی تھی، ان کا کیا کردار تھا کہ اس بادشاہت کو پا کے، نعمتوں کو پا کے اتنی عاجزی آ گئی تھی کہ بار بار اللہ کا شکر کرتے تھے، بار بار اللہ کا شکر کر رہے ہیں اور توفیق مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں اتنی آپ نے مجھے نعمتیں دی ہیں میں ان کا شکر کروں، اور مجھ سے ایسے کام کروا جس سے آپ راضی ہوں اور اپنی رحمت سے مجھے، یہ ہے عاجزی۔ اور اس کے بدلے میں آج کیا ہمیں ایک کیریکٹر بتایا جا رہا ہے کہ قارون کا اتنا خزانہ تھا، کہتے کہ اتنے طاقتور لوگ، کتنے لوگ تو اس کی صرف کنجیاں ہی اٹھاتے تھے، چابیاں، اتنا اس کو اللہ نے دیا ہوا تھا، مال، اتنا خزانہ تھا، لیکن وہ کیا کرتا تھا؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو مجھے میری اپنی سمجھ سے ملا ہے۔ جب اس کو لوگ سمجھا رہے ہیں کہ تم مت اتراؤ، اس طرح سے مت نمائش کرو، اللہ کے بندے بنو، انہوں نے کہا، وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ تو مجھے میری سمجھ پر ملا، اکڑ گیا۔ اور پھر لوگ دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ اتنا کچھ اللہ نے، ہم جیسے کہہ رہے ہوتے ہیں جس سے بہت مال ہو، ہم کہتے ہیں کتنا لکی ہے، اللہ نے اس کو اتنا کچھ دیا، تو لوگ جو ہے اس کو لیکن اس کا انجام کیا ہوا کہ اللہ نے اس کے محل کو، اس کے خزانوں کو زمین میں دھسا۔ اور وہ جو علم والے تھے وہ کیا کہہ رہے تھے کہ مت اس کی خواہش کرو، یہ تو دنیا کی زندگی کی زینت ہے، یہ تو آج ہے کل نہیں ہے۔ اصل جو ہے وہ کیا ہے کہ جو لوگ اللہ پر، ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائیں گے وہ نیک عمل کریں گے اور پھر جو صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ تو مال بری چیز نہیں ہے، لیکن اس پہ اترانا، اس پہ فخر کرنا، اس پہ اکڑ کرنا، یہ بری چیز ہے۔ وہی مال جب نیک بندے کو ملتا ہے، اب ہم نے کل دیکھا کہ ان کی نیکی میں اور اضافہ ہو گیا، ان کی عاجزی میں اور اضافہ ہو گیا، وہ اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو گئے۔ وہی ایک ایسے بندے کو ملا جس نے اس کو سمجھا ہی نہیں کہ اللہ نے کس لیے دیا، اور وہ کیا کہتے تھے، مجھے کس لیے مال ملا کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، تو وہ شکر میں آگے بڑھتے گئے۔ وہی مال جب اس بندے کو ملا جس کو اکڑ آ گئی کہ نہیں یہ تو میں تو بہت سمجھدار ہوں، میں نے دیکھو ایسے بزنس کر لیا، یہ کر لیا، اس میں مجھے مل گیا اتنا مال، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی اکڑ پسند نہیں آئی اور اس کا سب کچھ تباہ ہو گیا۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ یہ جو آخرت کا گھر ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم تو اس کے لیے مقرر کر دیں گے جو زمین میں اونچائی بڑائی اور فخر نہیں کرتے تھے، نہ فساد کی چاہت رکھتے تھے، پرہیزگاروں کے لیے نہایت ہی عمدہ انجام۔ جو شخص نیکی کر کے لائے گا اس سے بہتر ملے گا، نیکی کرو گے اس سے بھی اچھا پاؤ گے، یہ نہیں کہ ایک نیکی کی ایک آپ کو ثواب ملے گا، نہیں، نیکی ایک کرو گے ثواب 10 نیکیوں کے برابر ملے گا، اور اللہ پھر یہ کہا کہ اپنے فضل سے جتنا چاہے اس کو بڑھا سکتا ہے۔ ہاں، بدعمالی کرنے والوں کو انہی کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کرتے تھے، اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا جائے گا، بس جو انہوں نے کیا اس کا۔ تو یہ ایک اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہے ہیں کہ دیکھو نیکیاں کرو، یہ ہے
फायदे का सौदा, ये है नफे के काम कि एक नेकी करो मैं तुम्हें 10 नेकियों का सवाब दूंगा, तुम्हारे दर्जात बुलंद करूंगा। लेकिन बुराई में तो घाटा ही घाटा है। हाँ, ये जरूर अल्लाह ने तखफीफ की है कि बुराई में तुम्हारे लिए मैं इजाफा कोई नहीं करूंगा, जितनी तुमने बुराई की होगी उतना तुम्हें उसका बदला मिल जाएगा। तो अल्लाह ताला हम सबको सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह हमें तौफीक दे हम भी उससे मांगे, रब्बी औज़िनी अन अशकुरा नेमतक अल्लाह, कि जो अल्लाह ने हमें नेमतें दी हैं हम उस पे शुक्र अदा करें और फिर उसको अल्लाह की राह पर लगा दें। ये है शुक्र, कि जुबान से भी उसका शुक्र अदा करें, उसको अल्लाह की राह में खर्च करें, और फिर अल्लाह से नेक कामों की तौफीक मांगते रहें। तो वही माल हमारे लिए रहमत बन जाए, और वही माल अजाब बन जाएगा जिसको गलत रास्तों पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, अकड़ और गरूर का बायस उसको बना लिया। सूरतुल अंकबूत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, अहसिबन नासु अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। अलिफ लाम मीम, क्या लोगों ने ये गुमान कर रखा है कि इनके सिर्फ इस दावे पर कि हम ईमान ले आए हैं हम इन्हें बगैर आजमाए ही छोड़ देंगे। इनसे अगलों को भी हमने खूब जांचा, यकीनन अल्लाह ताला उन्हें भी जान लेगा जो सच कहते हैं, और उन्हें भी मालूम कर लेगा जो झूठे हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि क्या ये समझ रहे हैं कि बस ये जो दावा कर रहे हैं कि हम ईमान ले आए इनके लिए काफी हो जाएगा, ये नहीं आजमाए जाएंगे। अल्लाह ने तो आजमाइश शर्त रखी हुई है, दुनिया में जो भी आएगा आजमाया जा रहा है। अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कैसे अल्लाह ने अपने नबियों को कैसी कैसी आजमाइश में डाला। लेकिन फिर कहा सलामुन अलल मुरसलीन, मेरे बंदों के लिए सलाम थी। मुश्किलें बहुत उन पे आई। अब हजरत मूसा को हमने क्या देखा, कैसी मुश्किल में आ गए कि इतने बड़े महल में रहते थे और ऐसा वक्त आ गया कि वहां से भागना पड़ा। अपना घर है ना, ठिकाना है ना, कुछ खाने पीने का पता है, कहाँ से खाऊंगा। इतनी बड़ी आजमाइश आ गई। लेकिन अल्लाह के बंदे ने फिर अल्लाह ही पे भरोसा किया, फिर फौरन अल्लाह से ही जुड़ गए, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर कैसी कैसी आजमाइश, तो अल्लाह ने कहा मेरा तरीका नहीं कि आपको आजमाया नहीं जाएगा। आप ये मत समझो कि हाँ वो पहले लोगों की कहानियां थी बस ये उनके लिए नहीं, आजमाइश तो शर्त है। फिर जो अल्लाह पे भरोसा करेंगे, अपने रास्ते को सीधा रखेंगे, अल्लाह ताला उनको बचा लेंगे। जो लोग बुराइयां कर रहे हैं उन्होंने ये समझ रखा है वो हमारे काबू से बाहर हो जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। वमन जाहदा फइन्नहु युजाहिदु लिनफ्सिही, हर एक कोशिश करने वाला अपनी भले की कोशिश करता है। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो वो जहाद है वो सिर्फ वही जिहाद नहीं है। जहादा जो भी कोशिश कर रहा है, किसी भी नेकी के काम के लिए जो कोशिश कर रहा है वो अपने ही भले के लिए कर रहा है। अल्लाह तो तमाम जहान वालों से गनी। तो अगर हम आज इस कोशिश में लग गए हैं अपनी इस्लाह की कोशिश में, तो इसका फायदा इंशाल्लाह हमें होना है। अगर हम अपने घर की इस्लाह के लिए कोशिश करेंगे तो अल्लाह उसमें हमें बरकत डालेंगे, हमें इस्लाह हमारी कर देंगे, हमें ही फायदा होगा। और जो बुराई कर रहा है, जो बुरे रास्ते पे कोशिश करेगा तो वो फिर अपना ही नुकसान कर रहा है। और हमने हर इंसान को अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने की नसीहत की है। तो ये सिर्फ नबियों के लिए नहीं कहा गया था, हर इंसान को कहा जा रहा है कि अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। हाँ, अगर वो ये कोशिश करें कि आप मेरे साथ कोई शरीक कर लें जिसका आपको इल्म नहीं, तो फिर उनका कहना ना मानो। यानी कि अगर वो इस हद तक तुम्हें बात कर रहे हैं ना कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक कर लो, बस ये तुमने उसकी बात नहीं उनकी मानी। बाकी ये कि उनके साथ नेकियां ही करनी है, भलाइयां ही करनी है, उनके आगे झुक कर रहना है। तो ये चीज जो है यहाँ पर ही हम इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह ताला ने जो है वो वालदैन के साथ सबको अच्छा सलूक करने का ही हुक्म दिया, यहाँ तक कि इल्ला ये कि वो ये ना हुक्म दे दें कि हाँ बस अल्लाह के साथ किसी को शरीक कर दो। तो ऐसा तो होता भी नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान घरों में पैदा हुए, शुक्र है अल्लाह का। बस अब हमें क्या करना है कि यही कोशिश करनी है कि अपने वालदैन के आगे झुक कर रहें। और झुक कर रहने का ये मतलब है कि अब आप तो आज के पढ़े लिखे नौजवान हैं, आज का आपके पास इल्म है,
والدین تھوڑے سے اولڈ وہ ہو جاتے ہیں، پہلے ٹائموں کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اب اللہ نے ہمیں اگر کامیابی دے دی ہے تو اب ہم یہ نہ کہیں کہ ہاں آپ کو تو پتہ نہیں ہے اب آج کل کیا ہو رہا ہے، نہیں، بلکہ جھک جائیں ان کے سامنے، ایسے ہو جائیں کہ بس ہم کچھ بھی نہیں ہمیں پتا، آپ سمجھدار ہیں، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، آپ ہی کو سب کچھ پتا ہے، ہمیں تو کچھ پتا نہیں ہے، ان کے سامنے ایسے ہو جائیں، یہ ہے جھک کے رہنا، یہ ہے نرمی سے رہنا، کہ اچھا اپنے پیسے کی کوئی اکڑ نہیں کہ ہاں وہ کل تو وہ خرچ کر رہے تھے اب آج ہمیں خرچ کرنا پڑ رہا ہے تو پھر بھی جھک کے خرچ کریں، پھر بھی نرمی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، پھر ان پر احسان نہیں جتانا کہ دیکھا آپ پر ہم نے کتنا پیسہ لگایا، آپ کی آنکھوں پہ، آپ کی اینک پہ کتنا لگا دیا، آپ کی دوائیوں پہ کتنا لگایا، نہیں، جھک کے رہنا ہے، ایسے ہو جاؤ بس ہمیں کچھ پتا ہی نہیں، یہ ہے ان کی عزت کرنا، ان کی دل جوئی کرنا، تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو بھی اپنے والدین کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ جو وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو پھر ایک تو ان کے لیے دعا کو بہت زیادہ کرنا، اور دوسرا ان کی طرف سے صدقہ کرنا، مالی صدقہ، جو ماں باپ جو بھی مسلمان فوت ہو چکے ہیں ان کی طرف سے مالی صدقات کیے جاتے ہیں، تو صدقہ ان کی طرف سے کرتے رہیں، اس کی بھی ہمیں ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یا اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا اسے قبول فرما دے، یا اللہ اس میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اس کے پڑھنے میں، اس کے سننے میں، سمجھنے میں، یا اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیجیے گا، ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے، یا اللہ ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت ڈال دے، ہمیں نیکیوں میں آگے بڑھنے والا بنا دے، ہمیں بہت صبر کرنے والا، بہت شکر کرنے والا بنا دے، اپنے والدین کے ساتھ اچھی بھلائی کرنے والا بنا دے، یا اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے بھلائیاں کرنے والا بنا دے، ہمارے والدین کے درجات کو بلند فرمانا، یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، یا اللہ ان کی قبروں کو کشادہ رکھ، یا اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، یا اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، یا اللہ ہمیں، ہماری اولاد کو، ہماری ازواج کو، ہماری آنے والی نسلوں کو ہدایت کے لیے چن لے، یا اللہ ہمارے راستے سیدھے کر دے، یا اللہ ہماری مشکلات کو آسان کر دے، اس راستے پہ چلنا ہمارے لیے آسان کر دے، ہمارے سینے اسلام کے لیے کھول دے، اللہ کی باتوں کے لیے کھول دے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے لیے کھول دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ جو بیمار ہیں، جو پریشان ہیں، جو بے روزگار ہیں، جو بے اولاد ہیں، سب کی پریشانیاں دور کر دے، جو ہسپتالوں میں بیمار پڑے ہیں یا اللہ انہیں صحت و تندرستی عطا فرما، وہ اپنے گھروں میں آئیں، یا اللہ عافیت میں رکھنا، یا اللہ عافیت میں رکھنا، اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین،
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.